من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. کل جہاں آپ نے سبق چھوڑا تھا جہاں اس سے دوبارہ شروع کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں تقویٰ عطا فرمائے اور اپنا خوف عطا فرمائے اور اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرمائے. یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. تو اس کے بعد جب کہ مسلمانوں کے درمیان بھی کچھ تذبذب تھا، کچھ شک و شبہات تھے اور بار بار بلکہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جید صحابی کہ ہم اللہ کے رسول سے اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کیا آپ حق کے نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہاں. تو اللہ نے پھر یہ جواب خود دیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ساری عمر استغفار کرتا رہا صرف اس بات پہ کہ میں نے اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سوالات کر کے گستاخی کی. تو اللہ نے یہ جواب دیا تھا کہ مقصرین لا تخافوا، بالکل خواب میں نے دکھایا ہے اور خواب سچا ہے. آپ بالکل اس کے طرف بیت اللہ میں داخل ہوں گے تو آپ بھی کریں گے اور حلق بھی کرائیں گے، مقصرین بھی کریں. جو حلق کروانا ہے حلق کروائیں، مڈوانا ہے مڈوائیں اور بال کچھوانے بال کر لیں. اور جان لیں فعالما ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. لیکن میں نے تو یہ انعام کے طور پہ یہ جو صبح جو تمہیں قریبی پتہ ہے اس لیے عطا فرمائی ہے. یہ صلح جو تمہارے ساتھ ہوئی ہے یہ کوئی ایسی تھوڑی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے اور پوری قوت ہے مشرکین مکہ کی اور پھر ارد گرد کے سارے جتنے قبائل ہیں سارے ان کے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے خود التجا کی ہے کہ اس دفعہ واپس چلے گئے، اگلے سال آئیں، ہم مکہ خالی کر دیں تو آپ طواف کریں، زیارت کریں، حلق کرائیں، قربانی کریں اور 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں. اور پھر یہ تو ایک ان کی طرف سے یہ درخواست ہوئی اور اللہ نے اس میں حکمت سمجھی. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے یہ کل بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر وہاں لڑائی ہو جاتی، اگر آپ کے ہاتھ اللہ فرماتے میں نے ان کے اوپر اٹھنے سے روکے اور ان کے ہاتھ آگ کے اوپر اٹھنے سے روکے اور میں نے تمہیں سکینت عطا فرمائی. اللہ قریب سے صحابہ کا طرز عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ کیسے وفادار ہیں، موت کے اوپر پروانے کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، پھٹ مریں گے لیکن یہاں سے ہٹیں گے نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے کے جائیں. اور وہ شان، وہ جو حالت تھا وہ اللہ کو اتنا پیارا کہ قرآن میں تصور
اللہ کی نقل فرما عطا فرما دیا، اور ہمیشہ کے لیے جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب اللہ کی یہ کتاب محفوظ ہے اور یہ پڑھا جائے گا تو اس کی شان میں یہ بات ہوتی رہے گی کہ وہ رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ سارے 1400 سے راضی ہے، اور کبھی بھی ان سے کوئی گناہ بھی ہو گیا اگر تو اللہ نے اس گناہ کو، اس سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیا ہے، ان کے اوپر اب کوئی نہیں۔ آج بھی جو آیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے اس کو دو دفعہ پہلے سورہ زمر میں بھی ہم نے پڑھا اور سورہ شورى میں اس میں بھی پڑھا اور سورہ زمر میں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری دن سے دین پر غالب کر دے، کہ اللہ کے رسول جتنے بھی نبی آئے نور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جب دور سے بھی ہے، اس وقت جو انسانی آبادی ہے، جو انسانی نسل ہے اس وقت جو دنیا میں موجود ہے، نور علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے وہ 80 لوگ، ان سے یہ نسل آگے تھے، اور وہ نسل جو مسلمان تھی اس کے بعد جو مسلمان ہیں ان کی نسل سے سب لوگ بچے، ورنہ پہلی ساری دنیا اللہ نے اس طوفان کے اندر غرق کر دی، تباہ کر دی، برباد کر دی، اور وہی لوگ بچے تھے جو کشتی کے اندر سوار۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے پیغمبر، نوح کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے ذکر کیا تھا، پھر عیسیٰ کا، موسیٰ کا، پھر بے شمار پیغمبر کا، آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنے پیغمبر آئے ان کا دین کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام جو ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، غالب ہونے کے لیے آیا، اور دین کا غلبہ ضروری ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ضروری ہے، اس کے لیے تبلیغ بھی اتنی ضروری ہے، اس کے لیے جہاد بھی اتنا ضروری ہے، اس کے لیے حکومت کو قائم کرنا دین کے اوپر یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگر دین کے اوپر حکومت قائم نہیں ہوگی تو آپ زانی کو 100 کوڑے نہیں مار سکتے، آپ قاتل کو قتل نہیں کر سکتے، آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اور پھر بے شمار طلاق کے جو معاملات ہیں اس کو نہیں چلا سکتے، پھر زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کو نہیں چلا سکتے۔ پھر یہ دین جو ہے اللہ دین کل، تمام دنیا کے اوپر اس دین کو غلبہ کرتا ہے۔ یہ مغلوب ہونے کے لیے آیا کہ یہ مغلوب ہو کے دوسرے دین کے تحت جتنی آزادی ملے اس کے اوپر چلے جاؤ، باقی جو ہے چھوڑ، بلکہ یہ مسلسل دین جو ہے اس کی مسلسل جدوجہد کرنی ہے، اور اس دین کو الگ دین کل، ہر دین کے اوپر، ہر نظام زندگی کے اوپر اس کو غالب کرنا ہے، اور اس کی غالب کرنے کے لیے اس کی جدوجہد کی ضرورت ہے، جہاد کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، مجادلے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اس مشترک جو کاز ہے، یہ نہیں کہ سنی مان جاؤ، وہابی مان جاؤ، شیعہ مان جاؤ، دیوبندی مان جاؤ، آدر مانو، غیر مانو، اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے ہیں جب وہ مغلوب ہے تو ہماری کیا عزت ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہر نبی کا یہ کام تھا کہ الگ دین، پیچھے آپ سورہ زمر میں نے ساری تفصیلات سے پڑھی، 20 منٹ کا یہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں ساری تفصیلات بیان کی جاتی ہے۔ پھر سورہ شورى میں تو پوری کھل کے یہ بات ہو گئی کہ دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے۔ اس لیے دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، لیکن ایک دن آئے گا اللہ دین کل، تمام دنیا کے اوپر پھر یہ دین غالب ہوگا، لیکن جو لوگ اس جدوجہد میں شامل ہوں گے، جو لوگ اس کی کوشش اور محنت میں شامل ہوں گے، جو اس کی تبلیغ کے اندر شامل ہوں گے، جو اس کو نافذ کرنے کی جستجو کریں گے، جو وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جس کے لیے اللہ نے کفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کے اوپر گواہ بن جائے گا۔ جو اس کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، جو تبلیغ کریں گے، جو جہاد کریں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے کہ دین کو غالب کرنا ہے، مغلوب نہیں ہونا۔ یہ دین اگر مغلوب ہے تو ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم جدوجہد نہیں کرتے تو ہم گناہ گار ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہماری جستجو ہونی چاہیے، ہماری قوت ہے جو مدارک، جو ہمارے پاس قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے مطابق اس دین کے لیے ہمیں جدوجہد کریں۔ اور اگر کوئی فزیکلی ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، ہاتھ سے، وقت سے نہیں کر سکتا تو وہ اپنی مالی دولت جو ہے اس کام میں لگائے تاکہ اس دین کو نافذ کیا جائے۔
اس کے جو ارشادات ہیں اس کو تبلیغ کرنے کے لیے اس کو پمفلٹ چھپائے، اس کے اشتہارات چھپائے، قرآن چھپائے، قرآن کے جو تفصیلات ہیں وہ چھپائے، لوگوں کو بلائے، لوگوں کو سمجھائے۔ اگر ایک آدمی بھی آپ کی تبلیغ سے، آپ کی جدوجہد سے اس جماعت میں شامل ہو گیا جو دین کو نافذ کرنے والے ہیں، تو اللہ نے آپ کا رتبہ ان کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ گناہ گار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، جھوم اٹھے، کہا میں مدینے میں اعلان کر دوں، کہا نہیں ٹھہر جا۔ پھر پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری تفصیلات سمجھائی کہ لا الہ الا اللہ اعلان کرنا ہے، کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق، چاہے تلوار سر کے اوپر ہو، چاہے پیچھے آگ جہلتی ہو، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، گڑھے کھود کے آگ جلائی ہوئی تھی اور مسلمانوں کو ان کے اندر ڈال کے ان کی کھوپڑیوں سے، ان کے جسم سے، ان کے خون سے، ان کی آنکڑیوں سے کھیل رہے تھے۔ اللہ نے کہا اس کا قصور کیا تھا، وما نقموا باللہ یؤمنوا باللہ العزیز الحکیم، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان لائے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ مجھے رشک آتا ہے برما کے مسلمانوں کے اوپر، دریاؤں میں پناہ لے لی ہے، کشتیوں میں بیٹھ گئے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ ان کو جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح غزہ کے مسلمان کہتے ہیں موت قبول ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑے، اور پھر وہ پوری امت کو پکارتے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا ہم دین کے اوپر ہیں اور امت ہمارا ساتھ چھوڑ دے۔ اس لیے میرے دل کبھی کبھی اپنے دل کے اندر یہ جگہ بنا لیا کرو، درد دیکھ لیا کرو کہ مسلمانوں کی اس وقت کیا کہتی ہے۔ تو یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ عمر بن عاص میں جب لکھ رہا تھا تو کہا کہ اس کو مٹا دو محمد رسول اللہ کو، تو حضرت علی نے کہا میں تو نہیں مٹا سکتا، اسی لیے تو ہماری جنگ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اس کو مٹا دیا۔ تو اللہ نے کہا پھر کیا، محمد رسول اللہ، تجھے ماننے سے یا نہ ماننے سے۔ یہ درخت پکارتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زمین سے آواز آتی، پہاڑ پکارتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے کہا محمد رسول اللہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے اندر کوئی کمی اور خدائی نہیں ہے۔ اگر تم نہیں مانتے تو حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، دل سے نہیں کہتے۔ میں اللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ اب الذین معه شدۃ علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا۔ اب یہ اللہ نے کہا جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کفار پہ سخت ہے، وہ دین کے اوپر سخت ہے، استقامت اختیار کی ہوئی ہے، وہ لوہے کے چنے اپنے دین کو نہیں چھوڑتے چاہے جتنا مرضی دبائے۔ شدہ علی الکفار، کفار جتنا مرضی ان کے اوپر حملہ کرے لیکن وہ دین کو نہیں چھوڑتے۔ کفار کے سامنے سیسا پڑے ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اس پر کوئی شریک نہیں، ہم اس کو کبھی تسلیم کریں۔ علی الکفار، کفار کے سامنے رحماء بینہم، اور پھر آپس میں وہ رحیم ہیں، شدید ہیں، پیار سے، محبت سے، دلگیری سے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کامکاری کرتے ہیں، اگر کسی کی تکلیف ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ کئی معاملات آپ نے جنگ کے اندر دیکھا کہ پہلے زخمی نے پانی مانگا، پانی گیا، لیکن آگے سے پھر آواز آئی پانی، پھر اب اس نے کہا پانی پیچھے کرو، جاؤ اس کو پہلے کرو۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا آگے سے آواز آئی، 7 آدمیوں کے پاس گئے تھا، جب 7ویں کے پاس گئے تو وہ اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی، پیچھے آئے تو سارے اسی طرح اللہ سے شہید ہو۔ کسی نے اپنے لیے نہیں ترجیح دی کہ میں پانی پی لوں، پہلے میرے بھائی کو پانی پلایا جائے، موت سامنے کھڑی ہے، خون بہہ رہا ہے، پانی کی شدید پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن دوسرا بھائی پکار رہا ہے کہ پانی لبوں سے ہٹا کے پانی اس کو دیا۔ یہ وہ مسلمان تھے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔
ہم ایک دوسرے کا نظارہ دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ذلیل اور خوار ہوتا دیکھتے ہیں، اور جو کہیں سچا ہو کہیں کبھی کبھی اس کی سچائی کا ساتھ بھی دیتے. کوشش کیا کرو کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، ایسے مسلمانوں کا جو سچ ہے. اس وقت بہت ضرورت ہے غزہ کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں کی. ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف رات کی تنہائی میں جب اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور زمین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی عزت مانگنے والا، کوئی ہے دولت مانگنے والا، کوئی ہے نجات مانگنے والا، کوئی ہے شفا مانگنے والا، کوئی ہے مدد مانگنے والا، تو اس وقت ذرا اٹھ کے ایک دن تکلیف کرے. آج جمعرات کی رات ہے، شب جمعہ ہے، صبح جمعہ ہے، آج کی رات اٹھ کے ذرا پھر 3:30-4 بجے کے قریب اللہ سے رجوع کر کے کھڑے ہو جائیں اور روئیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی امداد فرما دیں. ہم بے بس ہو چکے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے غم کے، سوائے گفتگو کے، سوائے دعا کے. اللہ کی غیر سے بچ سکتا ہے. یہ بھی آپ کا کفارہ ادا ہو جائے. اب اللہ فرماتے ہیں تراہم سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلب میں مشغول ہو گئے. جب بھی مسلمانوں کو دیکھو گے تو کیا ہوگا کہ وہ ہر وقت استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، وہ ہر وقت اللہ کے جب بھی وہ سوئیں گے جاگے مقعوداً، اور جب جاگتے ہیں پہلو بدلتے ہیں تو وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ یہ تم نے دنیا بس نہیں بنائی ہے، بس پاک ہے، بزرگ پردہ ہے، ہمیں آپ جہنم کی آگ سے بچائیں. اگر دعا غزہ کے لیے مانگیں گے تو اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے. دل کے اندر درد ہوگا، تکلیف ہوگی تو اللہ شاید فریاد بھی سن لے، جسے دعائیں سے نکال دیجیے اس کے اختیار نہیں سکتے. اب یہ آیت جو ہے اللہ اپنی رضا بھی دے گا. اللہ کہتے ہیں آپ ان کی کیفیت کیا دیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو مسلمان ہیں ان کو اب چہروں سے یہ اثر سجود، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں جو محراب پڑ جاتا ہے، گڈھا پڑ جاتا ہے ماتھے کے اوپر، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اثر ہے، بلکہ اب اصل میں یہ فیس از دی انڈیکس آف دی ہارٹ ہوتا ہے. چہرہ جو ہے دل کا جو ہے آئینہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی جو اطاعت کے اندر زندگی بسر کرتا ہے مسلمان، اس کے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کا نور نازل فرماتا ہے، حشاش بشاش کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تم دیکھو گے اثر سجود سے ان کے چہرے مسکرا رہے ہوں، کھلے رہے ہوں گے جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوتا ہے. جیسے دوسری جگہ اللہ سورہ رحمان میں فرمایا یورف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام، جیسے مجرموں کو بغیر کسی بتلائے ہوئے چہروں سے پہچان لیا جائے گا. اسی طرح یہ مسلمان جو ہیں ان کی یہ مثال ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے اللہ کے خوف سے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، اور بشیت ان کے اوپر طاری ہوگی اور لوگ پہچان لیں گے کہ یہ مسلمان ہیں. یہ نہیں کہ یہ ماتھے کے اوپر گڈھا پڑا ہوا ہے، بلکہ گڈھے 3-4 بھی پڑھتے ہیں لوگوں کے، کئی آگے جو ڈگری رکھ کے نماز پڑھتے ہیں اور بھی کچھ ہوتا ہے ان کے. لیکن یہ اصل میں یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نماز جو پڑھتا ہے، اللہ کی جو اطاعت کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی حدود کو جو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو نور علی نور کرتا ہے. چہرے سے لوگ جان لیتے ہیں کہ یہ خدا خوف والا آدمی ہے. ذالک مثل فی التوراۃ، یہی مثال اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی نازل کی. یا تورات کے اندر اعراف آ گیا ہے نا، وَمَثْلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور یہی بات آج اللہ نے انجیل میں بیان کی تھی کہ لفندہ آدمی ہے اور ایک منکسر و مزاج آدمی ہے، ایک خوش خلق آدمی ہے، ایک بد اخلاق آدمی ہے. چہروں سے پہچان لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق چہروں سے پتہ چل جاتا ہے. جو وضو کرتا ہے اس کا چہرہ اور قسم کا ہوتا ہے. معاف کرنا. یہ 2 آیتیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو مکمل کر لیں. چلو پھر کل مکمل قَذَرِنَ أَخْرَجَ شَطَهُ، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، اس کو کل مکمل کریں گے. پھر ایک آیت رہتی ہے، کل پھر یہ سورت مکمل کریں گے. اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے انجیل میں دی ہے. انجیل کا بھی ایک ٹکڑا یا میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. جو اصل انجیل ہے وہ تو نہیں ہے. اب یہ سارے تراجم ہیں اور یہ تراجم کے اندر بے شمار تحریفات ہیں. اصل انجیل نہیں ہے، نہ اصل تورات ہے، نہ اصل صرف یہ کتاب نحن لہ حافظ،
یہ خوش قسمت ہے اللہ نے اس کی حفاظت کر لی اپنے ذمہ لے لی نہیں تو شیعوں کا قرآن لے رہا تھا باغیوں کا قرآن لے رہا ہوتا دیوبندیوں کا لے رہا ہوں یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری کتاب قرآن حکیم اللہ نے اپنی حفاظت کی اللہ ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بنا دے اور سنت رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بنا دے اللہ صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما اللہ جی غلطیاں یقیناً ہم کرتے ہیں اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اللہ جتنے ساتھی عزیز بھارت بیٹھتے ہیں اللہ ایک کی دل کی دنیا کو اللہ آمان کے نور سے منور کر دے ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما دے آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا دے اللہ سینے میں کشادگی عطا فرما دے اپنا خوف عطا فرما دے اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرما دے یا اللہ ایسا بنا دے کہ بہت آپ کا شکر ادا کریں اللہ ایسا بنا دے کہ تیرے نبی و فرما بردار بن جائیں یا اللہ اپنے غصے سے اپنی پناہ عطا فرما دے اللہ اپنے غصے سے اپنی پناہ عطا فرما دے اللہ غزہ مسلمانوں کے اوپر مہربانی فرما دے یا اللہ ان کے اوپر مہربانی فرما دے یا اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما دے بیماروں کو شفا عطا فرما تنگ دستوں کو بنی بنا صلی اللہ تعالیٰ حبیب ہی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ